جیسے آج کے ایک بہت بڑے سوشل میڈیا سٹار ہیں رجب بٹ. کریکٹ. تو نوجوانوں میں کیا ہر ایج کے لوگوں میں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ رجب بٹ کون ہے, اس کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ اس نے عوام کے لیے یا اس نے ہم عام لوگوں کے لیے یا جو اس کے انفلوئنسرز ہیں کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے جو فینز ہیں انہوں نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ وہ اپنی فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, اپنا گھر دکھاتے ہیں, اپنی خاندان والوں کو دکھاتے ہیں, جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آگے سے ششکے مارتے ہیں. دیر از نو ویلیو ایڈیڈ ٹو ہز کنٹینٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی بہت ساری چیزیں کی ہیں جو عوام کو نہیں پسند آئی. اب کھلے عام ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ ادھر تو انہوں نے کوئی بہت بڑی ڈگری کی ہو, ادھر ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو, میڈیا انڈسٹری میں کوئی کنٹریبیوشن ہو, ڈیجیٹل انڈسٹری میں کوئی کنٹریبیوشن ہو, کچھ سمجھ میں آنے والی چیز, اسپورٹس مین ہوں, کوئی اسپورٹس مین ہو, کوئی پالیٹیشین ہو, کوئی ادیب ہوں, کوئی جرنلسٹ ہوں, دین اٹ میک سینس. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے رجب بٹ از نتھنگ بٹ جسٹ اے ہائپ. اور ہائپ کس نے دی ہے؟ میں نے اور آپ نے دی ہے. ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کے اسکرول کرتے ہیں, ہم بہت سی چیزوں میں ان کو ایڈ بھی کرتے ہیں, ہم کامنٹ بھی کرتے ہیں, ہم شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیموگرافکس ہے نا سوشل میڈیا کی, یا جو الگوریتھم ہے, یہ یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں جو ہے وہ ایک انسان کو لے کے چلا جاتا ہے, وچ از اے ویری سیڈ تھنگ آئی وڈ سے. ہم رجب بٹ, بلکہ اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں پرسنالٹی کو, جیسے ڈکی بھائی. ڈکی بھائی کی آپ نے بات کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے فیم حاصل کی ہے؟ لوگوں کو پکڑ کے, عوام کو پکڑ کے, ان کے کنٹینٹ کو اٹھا کے انہوں نے گالیاں دی ہیں, ابیوزو لینگویج یوز کی ہے, کیا کیا انہوں نے؟ میں یہی سوچتا ہوں, یہی ہماری قوم کا المی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ دیا ہی نہیں ہے, انہوں نے کوئی پازیٹیو ایلیمنٹ دیا ہی نہیں ہے. انہی چیزوں کو لوگوں نے فالو کیا ہے, شیئر کیا ہے, سبسکرائب کیا ہے, کامنٹ کیا ہے, اینڈ دیر از نو سبجیکٹیو اور دیر از نو کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ اٹیچ ٹو اٹ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لیگ کر رہی ہے آج کل یہ چیز. چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا کہ میں ایک ہاسپٹل میں کھڑا تھا ایمرجنسی میں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچی کہ جو وہاں پہ سیریس پیشنٹ کی صورت میں آئی, تو ایک دم سے وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بندہ ساتھ کون کھڑا ہے, کہ وہ اتنی دیر میں نکل چکا تھا بندہ. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا رجب بٹ. یقین مانیے کہ اس نے اپنے علاج کو چھوڑ کے سارے بچے اور سب لوگ پاگلوں کی طرح بھاگے ہیں اس کے پیچھے, کہ باہر تک گئے ہیں. وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ بھئی ہم تو خود میڈیسن لینے آئے تھے, بیمار ہیں, لیکن رجب بٹ کو دیکھا ہے اور اس کے پیچھے بھاگے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو دیکھیں, یہاں پہ ہمارا افسوس کے ساتھ ہماری عوام میں ایجوکیشن یا تعلیم کی بھی بہت کمی ہے. تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, آپ نے کس سمت میں جانا ہے. اگر آپ کسی کو فالو بھی کر رہے ہیں تو اس کے کریڈٹ پہ کیا چیز ہے؟ آپ ویری سوری ٹو سے, کہ آپ پبلک کو تو نہیں کرٹیسائز کر رہے جو ان کے فینز ہیں. میں کر بھی سکتا ہوں, میں بالکل کروں گا. ان کے فینس کا ہی قصور ہے کہ اگر آپ ان کو فیلوشپ دے رہے ہیں, ان کو ویورشپ دے رہے ہیں, لیکن تو آپ آیا یہ ان کی اپنی رائے بھی تو ہے نا. ایگزیکٹلی میں ان کی رائے کی احترام کرتا ہوں. مطلب عوام, پبلک ہیز این اوپینین, میرا اپنا اوپینین ہے, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ آپ دیکھ کے, سوچ کے اور سمجھ کے چلیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں. آپ فالو بلائنڈلی کر رہے ہیں تو کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ پسندیدگی کا اور محبت کا کوئی, آپ کو پتہ ہے, کوئی لمٹس نہیں ہوتی. لمٹس نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی, وہ آپ کی بات اور یہی لوگوں کو محبت ہے رجب بٹ سے شاید. نو ڈاؤٹ ان کے مطلب کرٹکس بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے ایک اور یوٹیوبر ہیں اقرا کمل, اور اس کے علاوہ سسٹرالوجی کے نام سے. میں نے ان کو زیادہ تو نہیں دیکھا ہوا, لیکن میں دیکھا کرتا تھا اتنا کہ جب ان کا پروگرامز لگتے تھے تو ایک دم سے دنیا ان کو فالو کرنے لگ گئی, تو ایسے ہائپ بنتی گئی. حالانکہ وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, لیکن وہ اپنے پروگرامز میں انہوں نے کبھی کوئی میڈیکل یا اس طرح کی وہ چیزیں نہیں, انہوں نے بھی اپنا گھر دکھایا, اپنا فیشن دکھایا, مطلب اپنی گھریلو لائف, اپنی فیملی وغیرہ کو, لیکن لوگ جو ہیں کہ ان کے دیوانے بنتے چلے گئے. دیکھیں جی, ان کی بھی جو ویورشپ ہے وہ ایک سرٹن قسم کی ویورشپ ہے, وہ ایسی ویورشپ ہے جو دکھاوے کی طرف جاتی ہے. اب سوشل میڈیا یا میڈیا کا میکینزم آج کل ایسا بن چکا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب آپ کیا دکھا رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ گھروں کے اندر بیڈ رومز تک کی ایکسیس دے رہے ہیں. آپ ابھی پیچھے بھی کسی پوڈ کاسٹ کے اوپر بات ہوئی کہ واٹ آر دیز ڈیجیٹل انفلوئنسرز یا واٹ آر دیز یوٹیوبرز برنگنگ ٹو دا ٹیبل, وہ کیا لے کے آ رہے ہیں, واٹ دے برنگنگ ٹو دا پلیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ گیلے بالوں میں واش روم سے آ رہی ہیں یا آپ اپنے بیڈ روم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈال رہی ہیں, تو پھر عوام نے تو پاگل ہونا ہے.
کچھ چیزیں تو سیکرٹ ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے. کہ بڑے بڑے لوگ جب اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں اپنے کام سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے, پرائیویٹ اب لائف ہے. گھر کے اندر کی لائف ہے, یہاں تک نہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ان لوگوں نے اپنے گھروں کی اندر کی زندگیوں کو جو ہے وہ مطلب باہر وائرل کیا اور لوگ ان کے دیوانے بنے. اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کا بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت لوگوں کو, عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم یہ روش یا یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو ویل بی سکسیزفل. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز کلک کر سکتی ہے, کوئی بھی چیز کلک کر سکتی ہے. تو یہ تاثر جو ہے یہ بدلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. جیسے پچھلے دنوں میں ایک سکینڈل یا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوئی تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دو بندے باہر بیٹھ کے بات کر رہے تھے, کہتے ہیں جی یہ میری کو دیکھنے والی عوام ہے, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ کوئی انفارمیٹیو بات کریں گے یا ان کو آپ نالج سکھائیں گے. لہٰذا وہ اس کو بہتر کرنے کی بجائے وہ اسی روش پہ چل نکلتے ہیں کہ چلیں ایسا کانٹینٹ ڈالو کہ جس سے کم از کم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہماری ریٹنگ تو بڑھے گی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ ہم ایک اگر کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, نو میٹر واٹ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ آپ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے, وہ میں بھی کرنا شروع ہو جاؤں گا. اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے معاشرے کے اوپر, اس سے مجھے کیا ویلیو ایڈ ہو رہی ہے میری لائف کو, ہم یہ نہیں سوچتے. تو وہ چیز ایک سرکل میں گول 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 گھومتی رہتی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کے مختلف اینگلز ہیں اس کے اوپر فلٹرائزیشن کا کوئی عمل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں فرملی بلیو کرتا ہوں ہماری نوجوان نسل پراپر سینسرشپ ہو, سینسرشپ ہونی چاہیے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو سوشل میڈیا پہ اب چیزیں وہ کہتے ہیں نا, لوگ جو ہے کپڑے پھاڑ کے باہر آ رہے ہیں, دس از ناٹ گڈ. ہماری سوشل میڈیا جو ہے ہماری جنریشن کا دماغ خراب کر رہی ہے, ان کو الٹی سیدھی چیزوں میں انوالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے, ایجوکیشنل ایلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے, یہی دیکھ رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ بھائی میں ایسا کروں گا تو میں پیسے کماؤں گا, میں بلینئر بن جاؤں گا یا میں سیلیبریٹی بن جاؤں گا. حالانکہ دس از ناٹ ٹرو, یہ ریالٹی نہیں ہے. آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. دیٹ واٹ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ ان دی سوسائٹی.